پچھلے کچھ عرصے سے ہم اپنی حکومت کی طرف سے ایک بات مسلسل سن رہے ہیں۔ حکومت کے وزراء بھی یہ بات کر رہے ہیں، پھر خود وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ بات کی، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے۔ یہ سنگل ڈیجٹ مہنگائی کیا چیز ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور میرا کامل ایمان ہے کہ 99.999% عام لوگ جو اس ملک میں بسے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی۔ شاید آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں کبھی کم ہو جاتی ہیں تو اس کی بیس پہ ہماری حکومتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 1980 نہیں ہے، یہ 2024 ہے۔ گھر کے بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ بہت سارے چیزیں، بہت ساری کموڈیٹیز پاکستان جیسے معاشروں میں ڈیفرنٹ چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر ڈیمانڈ کم ہوگی اور سپلائی زیادہ ہوگی تو چیز کی قیمت کم ہو جائے گی۔ پھر یہاں پہ موسمی معاملات بھی افیکٹ کرتے ہیں پرائزز کو۔ پھر یہاں پہ جو ریلیجیس اوکیزنز ہیں، رمضان ہو گیا، عیدین ہو گئی، یہ بھی افیکٹ کرتے ہیں چیزوں کے قیمتوں کو۔ جیسے یہ آلو پیاز ٹماٹر کی جو قیمتیں ہیں یہ اگر کم ہے اس وقت تو ڈیفینیٹلی ان کی سپلائی بہت زیادہ ہے، ان کی وہ وافر مقدار میں اویلیبل ہے، اس لیے مارکیٹ میں سستی بک رہی ہیں۔ آج سے شاید 2 مہینے پہلے تک جو لیمن 200 روپے پاؤ بک رہے تھے وہ اب 100 روپے کلو بک رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ سردی آنا شروع ہو گئی ہے اور لیمن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے۔ پچھلے مہینے جو کھیرے 200 روپے 300 روپے کلو بک رہے تھے وہ اب 100 روپے کلو بک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے۔ انڈے، موسم سردی کی طرف جا رہا ہے تو انڈوں کی پرائزز اوپر جانا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو کموڈیٹیز ہیں آلو پیاز ٹماٹر، ان کی قیمتیں کم کرنے میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہم تب مانیں جب سردی کے موسم میں انڈے ہمیں سستے ملیں، جب رمضان میں عیدین کے موقعوں پہ ہمیں جو کموڈیٹیز فیک مہنگی ہو جاتی ہیں وہ اسی پرائز پہ ہمیں ملیں جو ان کی نارمل پرائسز ہیں۔ اب یہاں پہ پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جی حکومتیں تو سستے بازاروں کے نام پہ ہر علاقے میں چیزیں سستی بیچتی ہیں۔ ہم نے وہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، سستے بازاروں میں جو چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں سستی، وہ اللہ معاف کرے ان کو جانور بھی نہ کھائے، اتنی غلیظ اور گھٹیا کوالٹی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو رمضان میں آٹے کے تھیلے غریب لوگوں کو اپنی تصویریں لگا کے دیے جاتے ہیں، یہ جو آٹا لیفٹ اوور ہوتا ہے نا فیکٹریز میں، وہ ان تھیلوں میں بھر کے آٹے کے نام پہ دے دیا جاتا ہے لوگوں کو سستا کر کے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے حکومتوں کا۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بیسیکلی ان کموڈیٹیز کی پرائزز کم نہیں ہوتی۔ ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ آپ کو چیز مہنگی لگ ہی نہیں رہی، سمجھے؟ مطلب جو 20 روپے 30 روپے کلو ٹماٹر تھے وہ اگر اب آپ کو 150 روپیہ 100 روپیہ خریدنا پڑ رہے ہیں تو آپ کو وہ مہنگی نہیں لگ رہی۔ 200 250 300 روپے کلو جو چکن کا گوشت ملا کرتا تھا وہ اب 650 700 روپے کا ملتا ہے، تو وہ آپ کو مہنگا لگ ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو ہی نہیں رہی۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں جی بہت سستی مل رہی ہیں آج کل، وہ سستی نہیں ہے، وہ روز بروز مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن آپ کی کرنسی کی ویلیو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ فیل نہیں ہو رہا کہ یہ چیز مہنگی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ یہ ساری جو چیزیں آلو پیاز ٹماٹر سستے ہو گئے یہ ہماری حکومت کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے ہیں،
تب بھی کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگیاں آلو پیاز ٹماٹر پہ ہی گزارنی ہے، یا ہمیں اور بھی ڈفرینٹ کموڈیٹیز کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے. آلو پیاز ٹماٹر تو چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے سستے ہو گئے، سنگل ڈیجٹ مہنگائی ہو گئی، لیکن جو باقی کموڈیٹیز ہیں جن کی پرائزز ہر روز بڑھ رہی ہیں، ان کا کیا؟ ہم عام لوگ جو ہے نا، ہم نارملی آپ کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ چکر لگا لیں کیش اینڈ کیریز کے، کیونکہ ہمیں یہ گمان رہتا ہے کہ کیش اینڈ کیری پہ ہمیں روپیہ 2 روپے سستی مل جائے گی چیز. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام دکانوں سے زیادہ سستی مل رہی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کیش اینڈ کیری، لیکن پھر بھی ہم لوگ وہاں کیش اینڈ کیریز پہ چلے جاتی ہیں عام فیملیز. اب اس کا ایک پریویلیج یہ بھی ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن لیول زیادہ ہے کہ آپ چیز کو اپنی مرضی سے دیکھ کے شیلف پہ تو اس کو پسند کر کے اٹھاتے ہیں، جبکہ کارنر شاپس یا جو کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں ان میں آپ کو دکاندار سے مانگنی پڑتی ہے چیز، تو وہ سیٹسفیکشن لیول زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. جو چیز آپ آج اٹھاتے ہیں نا، وہی چیز جب آپ 15 دن بعد یا مہینے بعد دوبارہ اٹھاتے ہیں تو اس کی پرائز بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ بچوں کی چیزیں، چپس ہو گئے، کینڈیز ہو گئیں، بسکٹس ہو گئے، ہر دوسرے دن ان کی پرائزز بڑھ جاتی ہیں. اتنی سی کینڈیز ہیں جن کے لیے 1 روپیہ بھی مہنگا ہے، وہ 5 روپے 10 روپے کی ہو گئی ہوئی ہیں. اس کے حوالے سے کیا مطلب؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو آلو پیاز ٹماٹر ہی کھلایا کرے، ان کو چپس کھلائے گا یا بسکٹ لے کے دے دے گا تو گناہ کر لے گا. اگر ایک عام فیملی اپنے لیے شیمپو یوز کرتی ہے بال دھونے کے لیے تو وہ گناہ کر رہی ہے، اس کو کپڑے دھونے والے صابن یوز کرنے چاہیے. تو صرف آلو پیاز ٹماٹر کے اوپر زندگی نہیں گزرنی، باقی بھی کموڈیٹیز ہیں زندگی جینے کے لیے جن کے اوپر جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. اچھا، اب ایک چیز اس میں اور بھی میں دیکھتا ہوں کہ پرائز جس وقت یہ کمپنیز بڑھاتی ہیں نا تو وہ روپیہ 2 روپے تو اب بڑھ ہی نہیں رہے، وہ سیدھے 5 روپے 10 روپے بڑھ رہے ہیں. ایک چپس کا پیکٹ جو میرے بچے کھاتے ہیں وہ 2 ویکس پہلے تک میں 40 روپے کا پیکٹ لیتا تھا جس میں اتنے سے چپس ہوتے ہیں اور باقی ہوائی بھری ہوتی ہے، وہ اب پچھلے ویک میں 50 روپے کا ہو گیا. مطلب 40 کے بعد 41 کا بھی ہو سکتا تھا، 42 کا بھی ہو سکتا تھا، سیدھا ہی 10 روپے بڑھا دیے جاتے. کیوں؟ کیونکہ کمپنیز کو بھی پتا ہے، عام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کرنسی کی ویلیو کیا ہے. اب تو دکاندار آپ کو روپیہ واپس ہی نہیں کرتا، ایون کہ 5 روپے بھی آپ کو واپس نہیں کرتا، اس کی جگہ ایک ٹافی پکڑا دیتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی کرنسی کی ویلیو نہیں رہی. اسی لیے جو قیمتیں بڑھانے والی کمپنیز ہیں وہ بھی اپنی قیمت اکٹھی 10 روپے بڑھا دیتی ہے کہ یار یہ جو روپے 2 روپے والی سردردی ہے اس سے جان چھوٹ جائے، جو کہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے. اچھا، میں یہ جو اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں نا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ ہمیں یہ سنگل ڈیجٹ مہنگائی کیا چیز ہے یہ ایکسپلین کر دے، یا میری یہ خواہش ہے کہ اگر سنگل ڈیجٹ مہنگائی کوئی کسی بلا کا نام ہے بھی تو یہ باقی جو کموڈیٹیز ہیں آلو پیاز ٹماٹر کے علاوہ ان کو بھی اس کیٹیگری میں یا اس سنگل ڈیجٹ مہنگائی کے زمرے میں لے آئے تاکہ لوگوں کی زندگیاں تھوڑی سی آسان ہوں. بیسیکلی میں حکومتوں سے اپنے ملک کی بالکل کوئی توقع نہیں رکھتا، اور میں سے مراد صرف میں انڈیویجول نہیں ہوں، میں سے مراد ہم جو عام لوگ ہیں، ہم اپنی حکومتوں سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں. حکومتوں کو تو چھوڑ دینا، ہم اس سسٹم سے، اس نظام سے جو اس ملک میں چل رہا ہے، ہم اس سے ٹوٹلی مایوس ہو چکے ہیں، ٹوٹلی مایوس ہو چکے ہیں. اس لیے ہم اس سے لا تعلق ہو چکے ہیں. بالکل آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کیے جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جب تک رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے عزت کی دال روٹی کماتے رہے. اب یہ جو مایوسی والی بات ہے نا، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں جو یہ گمان رکھتا رہا ہے ساری زندگی کے میں ایک بہت پازیٹیو آدمی ہوں، میں سسٹم پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں، میں جو دنیا کا ایک ون آف دی ڈیولپڈ کنٹریز چھوڑ کے اپنے ملک میں واپس آیا اس آس امید کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ
کہ جو کچھ کریں گے اپنے وطن میں کریں گے تاکہ اس کا فائدہ ہمارے ملک کو، سسٹم پہ بلیو رکھ کے آیا۔ ویسے تو میری زندگی میں اس طرح کے بہت سارے سو کالڈ پازیٹیوٹی کے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے نا، یہ جس وقت پریکٹیکلی ہو رہا تھا تو گھر سے بھی لان تان ہوتی تھی، یار لوگ بھی ذلیل کرتے تھے، سننے والے بھی مذاق اڑاتے تھے، جب تک لوگ سنتے رہے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی جو سنے گا وہ بھی مذاق اڑائے گا۔ ایک ٹائم تک میں یہ سوچتا رہا کہ یار میں نے ٹھیک کیا، میرے اوپر جو پریشر تھا یا میرا جو مذاق اڑایا جاتا تھا وہ غلط تھا۔ لیکن اب میں یہ مانتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا اس واقعے کی تناظر میں، اور جس طریقے سے میرا مذاق اڑایا گیا، میں وہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ میرے جیسے لوگ جو اس معاشرے میں پازیٹیو ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں یا پازیٹیو بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ اپنے عروج پہ تھی۔ ہمارے جو بہترین قسم کے منسٹر تھے بجلی پانی کے، راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ ہر دوسرے دن میڈیا پہ بیٹھ کے ہم سے یہ وعدے کرتے تھے کہ میں اتنے عرصے میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ اب وہ مسئلہ حل کوئی نہیں ہو رہا تھا، سارا دن ساری رات جاگ کے گزرتی تھی کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں ہر گھر میں یو پی ایس لگ رہا تھا، لوگ قرضے لے کے بھی یو پی ایس لگوا رہے تھے۔ میں نہیں لگوا رہا تھا اپنے گھر میں یو پی ایس، مجھے گھر کی طرف سے پریشر تھا، میرے دوست بھی مجھے کہتے تھے۔ میں اب اپنے گھر میں بھی لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا، دوستوں کو بھی سمجھاتا تھا کہ یار ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دو، وہ اس معاملے کو ٹھیک کر لیں گے۔ جو وزیر صاحب ہیں وہ بار بار آ کے کر رہے ہیں۔ آپ جب یو پی ایس وغیرہ لگوا لو گے، ایک تو آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے، دوسرا جب آپ یو پی ایس وغیرہ لگوا لو گے تو ان کے اوپر اس طریقے کا پریشر نہیں رہے گا عوام کی طرف سے کہ وہ کام کریں، تو وہ بھی پھر ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنی گورنمنٹ کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر، اپنے وزیروں کے اوپر۔ یہ اس وقت میں لوگوں کو لیکچر دیتا تھا۔ ٹائم گزرتا گیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے گھر میں میرے والد صاحب نے، میرے چھوٹے بھائی نے، اللہ ان دونوں کی درجات کو بلند کرے، انہوں نے مجھے لان تان کر کے یو پی ایس لگوا لیا۔ لوڈ شیڈنگ ختم کوئی نہیں ہوئی اس دور میں۔ وزیر جو بجلی تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کی کیونکہ کارکردگی اتنی بہترین تھی، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بلکہ جو میں نے یہ جو پنجاب گروپ آف کالجز کے بچوں نے جو احتجاج کیا، اس کے اوپر اس ٹاپک پہ جب میں نے بات کی تو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارے ملک میں نا مختلف عہدوں پہ بیٹھنے کے لیے، مختلف سیٹس پہ بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ڈفرینٹ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جس طرح اگر آپ نے اس ملک میں وزیر اطلاعات بننا ہے نا، تو آپ کو ایک انتہائی بدتمیز انسان ہونا چاہیے، اور آپ کو انتہائی تضحیک امیز انداز میں گفتگو کرنی آنی چاہیے، تو آپ وزیر اطلاعات لگ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اسی طریقے سے میرا یہ ماننا ہے کہ معذرت کے ساتھ، اگر اس ملک میں آپ نے وزیر اعظم بننا ہے نا، تو آپ کو انتہائی نااہل ہونا چاہیے۔ تو راجہ پرویز اشرف صاحب کی کیونکہ بہترین میں نے بتایا جیسے کارکردگی تھی اپنے اس ایک وزارت میں، تو اس کے انعام کے طور پہ ان کو پورے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو گھر میں یو پی ایس لگ گیا، وزیر بجلی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم لگ گئے، لوڈ شیڈنگ ختم کوئی نہیں ہوئی، اپنی جو پازیٹیوٹی تھی وہ گئی تیل لینے۔ تو اب اس ایج میں آ کے، اس ٹائم پہ آ کے، میں بھی مجبوراً یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی ہم اس نظام سے اب مایوس ہیں، اور اتنے مایوس ہیں کہ ہم لا تعلق ہو چکے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ہم باہر نہیں نکلتے احتجاج کے لیے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بنگالی نکل آئے لیکن آپ نہیں نکلتے، آپ لوگ انتہائی بے حس قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے اس نظام سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں، اتنے لا تعلق ہو چکے ہیں کہ اب ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہر شخص جو اس ملک میں بسا ہوا ہے، اس کی بس حتی الامکان کوشش ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے باہر چلا جائے۔ اب میرا تو یہ کام ہے نا، تو میں روز ایسے لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں
جو یہاں پہ بڑے فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے، وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے باہر چلے جائیں. لاکھوں روپے تنخواہیں لینے والے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی کوئی مزدوری والا بھی اگر ویزا ملے گا نا تو ہم باہر چلے جائیں گے، اس پہ اس ملک میں نہیں رہنا. ایک ٹائم تھا جب لوگ پیسہ کمانے کے لیے صرف باہر جاتے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جی ہم وہاں پیسہ کمائیں گے، پاکستان میں ہم جائیدادیں بنائیں گے، پلازے کھڑے کریں گے، گھر لیں گے، گاڑیاں ہوں گی تو ہماری واہ واہ ہوگی، ٹور ہوگی، سمجھ رہے. لیکن اب وہ پیسہ کمانا سیکنڈری پوزیشن پہ چلا گیا. پرائورٹی یہ ہوگی ہے کہ لوگ اس نظام سے اتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ وہ بس چاہتے ہیں کہ یار اس ملک سے نکل کے کسی اور ملک میں جا کے بسیں تاکہ ہم ذہنی سکون میں رہیں. اس لیے لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس نظام سے اتنے لا تعلق ہو چکے ہیں کہ ہم اب احتجاج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اس نظام کے خلاف. اور اچھا میں ایک خوشخبری یہاں پہ عوام کو بھی دے دوں کہ یہ فکر مت کریں کہ یہ ملک ختم ہو جائے گا جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. یہ ملک نہیں ختم ہوتا، اور اس ملک کو ختم نہیں ہونے دیں گے. یہی ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ. اور لیکن یہ اس ملک کو اس لیے نہیں چلا رہے کہ ان کو اس ملک سے محبت ہے یا ہم عوام کا ان کو کوئی خیال ہے. یہ اس ملک کو اس لیے چلا رہے ہیں اور اس ملک کو اسی لیے چلاتے رہیں گے، چلتا رکھیں گے، کیونکہ ان کی بادشاہتیں اس ملک کی وجہ سے قائم ہیں. ٹیکنالوجی کا دور ہے. گھر کے بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے اس حکمران طبقے کے ساتھ جب یہ باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو کیا سلوک ہوتا ہے. وہاں پہ جو اپنے لوگ بسے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور وہاں پہ یہ بادشاہ نہیں ہوتے، وہاں پہ یہ ایک عام سٹیزن ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کی طرح سڑکیں کراس کر رہے ہوتے ہیں بھاگ کے، عام لوگوں کی طرح سڑکوں پہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں. کوئی سیکیورٹیاں ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی پروٹوکول ان کے پاس نہیں ہوتا. وہ سب کچھ ان کو اس ملک میں ملتا ہے. تو یہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ان بادشاہتوں کو قائم رکھنا ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں رکھنا، تو یہ اس ملک کو چلتے رہنا چاہیے. تب بھی ہماری یہ بادشاہتیں قائم رہیں گی، ورنہ ہمیں تو ٹگے ماروں کی طرح ڈیل کیا جائے گا باہر دوسرے ملکوں میں. تو ملک ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کو کی تضحیک نہ کریں، عام لوگوں کو ذلیل نہ کریں یہ سنگل ڈیجٹ والی مہنگائیوں کے تبصرے کر کر کے یا خوشخبریاں سنا سنا کے. کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی سنگل ڈیجٹ مہنگائی ہے نا، یہ ہم عام لوگوں کے زندگیوں پہ کیا اثر کر رہی ہے، یہ ہمیں کتنی مہنگی پڑ رہی ہے، یہ ہمیں صبح سے رات تک کس طرح ذلیل کر رہی ہے. آپ لوگ تو بادشاہ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سنگل ڈیجٹ نہ ہو، ٹرپل ڈیجٹ ہو، تب بھی آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کی یہ سنگل ڈیجٹ مہنگائی صرف آپ کی حد تک اویلیبل ہے، آپ کے کاغذوں میں اویلیبل ہے. مارکیٹ میں جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہر روز چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عام آدمی جو ہے اس میں پس رہا ہے.